बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर और मैं हूं काशिफ नईम। नेशन गाइडर के देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम दिलचस्प और अजीब हकायक की एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कुदरत अपनी ताकत का इजहार करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। कभी कभी अचानक हमारी आंखों के सामने ऐसा मंजर आ जाता है जिसे फौरी तौर पर हमारी अकल तस्लीम करने से इनकार कर देती है। कोई अनदेखी शय या बज़ाहिर साइंस के बुनियादी कवानीन को रद्द करता हुआ कोई मंजर हमें हैरत में मुब्तला कर देता है। अगरचे ज़मीन और समंदर की गहराइयाँ कुदरत के अजायबात से भरी पड़ी हैं, जो इंसानी आँखों से न सिर्फ अब तक पोशीदा हैं बल्कि इनमें से अक्सर तक की तहकीक व रसाई तकरीबन महाल है। लेकिन ज़मीन की सतह पर और समंदर के साहिलों पर अनगिनत हैरत अंगेज़ अजायबात दरियाफ्त होते रहे हैं और बेशुमार अब तक ओझल हैं। ऐसे ही चंद अजायबात का नज़ारा करते हैं जो कैमरे की आंख ने बर वक्त कैद कर ली। अमूदी दीवार पर चढ़ती हुई बकरियां मवेशियों की वो अनोखी किस्म है जो नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल जगहों पर चढ़ने की सलाहियत रखती हैं। अगरचे ये नामुमकिन लगता है लेकिन मुशाहिदा करने पर यकीन आ ही जाता है। बकरियों के खुर का मुतालिया किया जाए तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वो अपने खुरों की आखिरी तह में मौजूद रबड़ की मदद से बड़ी और ऊपर उठती हुई सीधी सतह को गिरफ्त में ले सकती हैं। तस्वीर में इटली के शहर पेडमाउंट में वाक़या सिंगिनो डैम की दीवार पर धुन की पक्की दो बकरियां चढ़ती देखी जा सकती हैं। इन बकरियों का ताल्लुक अल्पाइन आइबेक्स की नस्ल से है। बकरी सब्जी खोर जानवर है, मगर ये बकरियां अपनी खुराक को मुतवाज़न करने की गर्ज से अपना पसंदीदा तरीन नमक चाटने के लिए इस दीवार पर चढ़ रही थी। 2021 में BBC पर 134 मिलियन से ज़्यादा आरा हासिल करने वाली इन बकरियों ने आलमगीर शोहरत हासिल की। मादा भेड़िया अपने बच्चों को मखसूस आवाज़ निकालना कैसे सिखाती है? साइंस माँ और बच्चे के दरमियान इस जहनी हम आहंगी के ताल्लुक से बज़ाहिर गाफिल दिखाई देती है। एक अक्सबंद मंजर में मादा भेड़िया अपने बच्चों को चीखना सिखाते हुए नजर आ रही है। जंगल में भेड़ियों की यह मखसूस आवाज़ नर मादा और हर नौ उम्र बिखरे हुए भेड़ियों तक पैगाम रसानी का किरदार अदा करती है। इससे वो दुश्मन पर रोब और अपने इलाकाई गलबे का इजहार का काम लेते हैं। इनकी इस आवाज़ की रसाई 6 से 7 मील तक होती है। इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मखसूस अंदाज की चीख इस जानवर के बिखरे हुए झुंड के लिए किस कदर अहम हथियार है। इस मौसर हथियार की बिना पर वो इकट्ठे रहकर अपने दुश्मन के ग्रोहों के खिलाफ भरपूर तरीके से लड़ने की अहलियत रखते हैं। वो जहाँ चाहते हैं अपने तसल्लुत को जाहिर करने के लिए इसी हथियार को इस्तेमाल करते हैं। तन्हाई में भेड़िए यही मखसूस आवाज़ निकाल कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। नाज़रीन, कैंगरू के पाँव की दिलचस्प साख्त मालूम करते हैं। कैंगरू अपनी टांगों की मुख्तलिफ साख्त की बिना पर नहायत मुनफरिद जानवर है। इसके पाँव की अनोखी साख्त तस्वीर में नुमायां तौर पर देखी जा सकती है। कैंगरू की पिछली टांगें मजबूत, लंबी और ताकतवर होती हैं। इसकी 4 या 5 उंगलियां होती हैं। अगर पहली उंगली मौजूद हो तो ये बहुत छोटी होती है, जबकि दूसरी और तीसरी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कैंगरू में 800 पाउंड मुरब्बा इंच के वजन के किसी जानदार को लात मारकर हड्डियां तोड़ देने की भरपूर ताकत मौजूद होती है। कैंगरू का दूसरा बड़े पंजों वाला पांव छलांग लगाने से कबल और इसके बाद ज़मीन को जकड़ने में नहायत कारआमद होता है। इसकी एड़ी तक के लंबे पट्टे अपनी तवानाई को जमा करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो इसको दूर तक छलांग लगाने में मददगार साबित होते हैं बन जाती हैं। जापान, ताइवान और कोरिया जैसे एशिया के चंद ममालिक इसे नाजुक मखलूक गर्दानते हैं। नाज़रीन, आपने हिस्सों के बारे में तो सुना ही होगा। मुख्तलिफ हिस्सें जो होती हैं हमारे अंदर चखने की, सूंघने की, महसूस करने की, बोलने की और सुनने की। ये आम हिस्से 5 हिस्से तो हमने सुनी हुई हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जानवरों के अंदर कितने हिस्से होंगी? जानवरों के अंदर 200 से ज़्यादा हिस्से होती हैं, जबकि एक मछली ऐसी है कि जिसकी हिस्से 1500 से ज़्यादा है। बिल्ली और चूहों जैसे जानवरों की सरगोशियां महसूस करने की हिस्सियात का जाल तकरीबन 200 असाब पर मुश्तमिल होता है। इसके बरक्स हैरत अंगेज़ तौर पर बर्फीली महर का ये जाल 1500 असाब पर मबनी होता है। अपनी इसी ख़ास हिस्स की बदौलत अपने शिकार की महज सरसराहट को ही महसूस करके इसे बगैर देखे आसानी से काबू कर लेती है।
سائنسدانوں کے مطابق ان کی سرگوشیاں محسوس کرنے والے مختصر ترین لہردار محاذ سینٹی میٹر تک بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے ممالیہ جانوروں کے دائرے کی شکل کے برعکس اس کے محاذ لہردار اور بے ترتیب ہو سکتے ہیں۔ اس کا خاص مقصد تیرنے کے دوران شکار کو بآسانی محسوس کر کے گرفت میں لینا ہوتا ہے، جبکہ اس کے محاذ اور قریب سرگوشیوں کو محسوس کرتے ہیں تو ان میں غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ سیل مچھلیاں تیرنے کے دوران اپنے شکار سے باخبر رہنے کے لیے ان محاذ کو باہر کی جانب پھیلا دیتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے شارک مچھلی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اور وہ کتنی خطرناک ہے یہ بھی آپ جانتے ہوں گے، اس کی جسامت کیا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ رکھی ہوگی، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے بڑی شارک بھی ایک ہوتی تھی جس کا نام تھا میگالوڈون۔ میگالوڈون بامقابلہ سفید بڑی شارک۔ قدیم میگالوڈون کے بارے میں بعض اوقات یہ اندازہ لگانا دشوار ہو جاتا ہے کہ جسامت میں یہ کتنے دو ہیکل تھے۔ مدھوم ہوتی ہوئی میگالوڈون اور موجودہ دور کی سفید بڑی شارک کا موازنہ ان کی تصویر دیکھ کر بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ختم ہو جانے والی شارک کی نسل بہت بڑی جسامت کی حامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 60 فٹ لمبی اور 40,000 پاؤنڈ سے زیادہ وزنی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق میگالوڈون کا وجود 2.3 سے 3.6 ملین کے درمیانی دور میں تھا۔ اگرچہ اس کی نسل کے بارے میں سائنسدانوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن غالب رائے کے مطابق اس کی نسل کا تعلق آٹوڈینٹی سے ہے۔ اس مخلوق کی مخصوص اور دلچسپ حیت کی سبب تخلیق کاروں اور لکھاریوں نے اس پر بہت سی کتابیں، فلمیں اور ویڈیو گیم تخلیق کی۔ ڈیئر ویورز، شیر کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن یاد رکھیں جنگل کے بادشاہ کا سامنا جب کسی ایسے جانور سے ہو جائے کہ جو طاقتور ہے اور اس کی لات سے اس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ یہ بات سن کر لگا سکتے ہیں۔ زرافے کے پاؤں سے ٹھوکر لگنے سے شیر کا دانت ٹوٹ گیا۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ شیر ایک زرافے سے خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ زرافے کی لات کی ضرب سے شیر اپنے نمایاں نوکیلے دانتوں میں سے ایک سے محروم ہو گیا۔ تصویر میں دانت کے کھو دینے کی وجہ سے شیر کو تکلیف میں مبتلا دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق زرافہ اپنی لمبی ٹانگوں کی ضرب سے 2000 پاؤنڈ قوت فی مربع انچ PSI تک اثر پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اطراف میں کسی بھی جانب لات مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بنا پر وہ شیروں پر جواباً وار کرنے کے سبب شہرت رکھتا ہے۔ دوسرے جانوروں کی نسبت زرافوں میں ان کے اونچے قد اور لمبی ٹانگوں کی بدولت بالغ پود کی بقا اور سلامتی کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ شیر چھوٹے اور دبلے جانور پر حملہ آور ہونے پر مائل ہوتے ہیں، لیکن وہ زرافوں کو شکار کرنے سے عام طور پر اجتناب کرتے ہیں۔ تنہا شیر عموماً زرافے پر جوابی حملے کے خطرات کے پیش نظر ان کا پیچھا کرنے سے گھبراتے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں۔ ڈیئر ویورز، مچھلی کا شکار تو آپ نے سنا ہوگا اور آج کل سردیوں میں یہ عام کھانے کی غذا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ مچھلی کسی کو اپنا شکار کر لے؟ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پیفر فش بامقابلہ مورے ایل، نیوزی لینڈ کے جنوبی جزائر کوک کے ساحل کا ایک ایسا نایاب منظر جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس منظر میں پفر فش کا شکار ہونے والی 4 فٹ لمبی مورے ایل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پیفر فش انوکھے انداز سے شکار کرنے کی صفت کی وجہ سے خاص شہرت رکھتی ہے۔ یہاں حملے کے نتیجے میں پیفر فش ایل کے گلے میں پھنسی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ غیر معمولی طور پر یہ مچھلی ہڈیوں اور کانٹوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ جب کوئی مچھلی اس کا شکار کرتی ہے تو یہ ان تیز اور نکیلی ہڈیوں اور کانٹوں کی وجہ سے اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے اور اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ شکاری کو اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ ایل 2 جبڑوں کی حامل ہوتی ہے۔ پہلے جبڑے کے ذریعے یہ اپنے شکار کو نوالا بناتی ہے، جبکہ دوسرے جبڑے سے اسے کھینچ کر اپنے حلق سے نیچے اتار لیتی ہے۔ پیفر فش کو شکار کرنا اس کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حملے کے موقع پر لی گئی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دن ایل سے چوک ہو گئی اور وہ خود شکار ہو گئی۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں جنگل کے بادشاہ شیر کی۔ آپ جانتے ہیں شیر جنگل میں شکار کرتا ہے اور خاص طور پہ اس کی مرغوب غذا جو ہے وہ ہرن ہے، اور ہرن اگر کوئی کمزور اور نازک ہو تو وہ تو شیر کے لیے پکڑنا بہت ہی آسان ہے۔ شیر کا لقمہ بننے سے بچ جانے والا شیر کی آج ہم بات کریں گے کہ وہ کیسے بچ گیا ایک نرم و نازک سا ہرن۔ امپالا افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والا ایک نازک ہرن ہے جس کا شمار چھوٹے سبزی خور جانوروں میں ہوتا ہے۔ اپنی کمزور جسامت کے بنا پر اس کا جنگلی درندوں کے درمیان خود کو محفوظ رکھنا آسان نہیں ہوتا۔
اس کی اولاد زیادہ تر حملوں کی وجہ سے پیدائش کے بعد چند ہفتوں ہی زندہ رہنے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ یہاں شیر کے حملے کے باوجود زندہ بچ جانے والے ایک امپالا کی تصویر ہے۔ حملے کے سبب اس کے جسم پر خراشوں کے واضح نشانات بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوپہر میں شکاری جانوروں کے آرام کے وقت جب سورج اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائش میں تقریباً 1 ماہ کی تاخیر کر سکتے ہیں۔ ان میں چھلانگ لگانے کی ناقابل یقین صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اس صلاحیت کو شکار ہونے سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں مختلف جانور آپس میں ایک ہی جب اسپائسیز کے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں آپس میں محبت ہوتا ہے، ایک خاندانی نسب ہوتا ہے۔ اسی طرح پرندوں میں بھی ایسے ہی ایک جھلک دیکھنے میں آئی۔ بگلا اپنے شکار ہوتے ہوئے ساتھی کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اس تصویر میں بگلوں کے درمیان یکجہتی کی ایک نایاب تصویر میں وہ اپنے ہم جنس کو گنجے عقاب کے حملے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید ایک گنجا عقاب دوسرے پرندوں کی طرح بگلے کے لیے کا بھی شکار کرتے ہیں۔ خودداری کی صفت سے آری یہ پرندہ اپنے ہم جنس سمیت دوسرے شکاریوں کا شکار شدہ جانور چوری کر کے کھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ جنگل میں رہنے والے جانوروں کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور آپ اکثر اس میں دیکھتے ہیں کہ ہائنا اور کتوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ ہائنا بامقابلہ جنگلی کتے۔ ہائنا کتے کی طرح کا ایک جنگلی جانور ہے جو مختلف علاقوں میں چرخ، لگڑ بگا، ٹرس جیسے کئی ناموں میں جانا جاتا ہے۔ ہائنا کتے ہمیشہ گروہ کی شکل میں حرکت کرتے ہیں۔ اگر یہ جتھے کی صورت میں ہوں تو شیر کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ممکن ہے کہ زمین پر شیر کا یہ آخری دن ہو۔ جانوروں کے کسی گروہ میں اگر کوئی ایک ہائنا بھی موجود ہو تو وہ جنگلی کتوں کے ٹولوں کے حملوں سے بچنے میں بھرپور تعاون کر سکتا ہے۔ ہائنا میں معاملہ فہمی کی منفرد صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر کسی بھی حکمت عملی کے لیے آپس میں رابطہ کر کے ذہنی آہنگی پیدا کر لیتے ہیں۔ خطرے کے وقت بھوری رنگت کے ہائنا مردہ ہونے کی اداکاری کے لیے بدنام ہیں۔ اس کے برعکس داغدار ہائنا کی طرح دوسرے ہائنا خطرناک جنگجو ہیں۔ بہر صورت وہ اپنی بقا کے لیے ہر حد تک جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے مختلف طوفانوں، سیلابوں اور ہواؤں کے زور سے درختوں کو جڑوں سے نکلتے تو دیکھا ہوگا، لیکن کسی درخت کو اپنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے دیکھنے کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے ہے۔ درخت بامقابلہ کنٹینر۔ تصویر میں سیلاب کے بعد سامان بردار کنٹینر اپنی بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ ایک درخت کے ساتھ الجھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ درخت یقیناً بہت مضبوط ہے، جس نے کنٹینر کے ٹکرانے سے محض ایک جھٹکا کھایا لیکن اپنی جگہ سلامت رہا۔ درخت کا کنٹینر سے شدت سے تصادم برداشت کرنا دیکھ کر ماہر نباتات اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ اس کے مضبوط تنے کو ایک وسیع جڑ کے طاقتور نظام نے سنبھال رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس درخت کے تنے کی جڑیں گہرائی میں دور تک مضبوطی سے پھیلی ہوئی ہیں۔ در حقیقت درختوں کے اندر موجود توانائی اس کی جڑوں کی گہرائی سے ہی حاصل ہو کر تنے اور پھیلتی ہوئی شاخوں تک پہنچتی ہیں۔ تنوں میں سخت حفاظتی چادریں چھالوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ یہ ان غذائی اجزاء کی حفاظت کرتی ہیں جو انہیں جڑوں سے درخت کے پھیلے ہوئے حصے تک پہنچاتی ہیں۔ روشنی اور غذائی اجزاء کو سورج سے براہ راست حاصل کرنے کے لیے شاخیں اور پتے اسی تنے سے اونچائی کی طرف پہنچ پاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے بات کرتے ہیں ایک ایسے چوزے کی جو جنیاتی عارضے میں مبتلا ہے۔ جب کوئی چوزہ اضافی ٹانگ یا کسی عضو کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد زندہ بچ جائے تو وہ ایک پولومیلیا کے عارضے میں مبتلا گردانا جاتا ہے۔ یہ مرغیوں میں دیکھا جانے والا ایک نادر عارضہ ہے۔ یوں وہ قدرتی طور پر 2 ٹانگوں والے پرندوں سے ممیز ہو جاتا ہے۔ ان میں موجود عارضہ ان کی نشو و نما میں کسی رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا اور ان کی بڑھوتری دوسرے پرندوں کی طرح اوسطاً ہو سکتی ہے۔ پولومیلیا کی ممکنہ وجوہات میں زہریلے مادوں کا ظاہر ہونا، ناخوشگوار ماحول اور جنیاتی حادثات شامل ہیں۔ 2005 میں امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں ایک ایسے ہی چوزے کی پیدائش کی خبر منظر عام پر آئی تھی جس کی 4 ٹانگیں تھیں۔ اس چوزے نے معمول کے مطابق زندگی گزاری، حالانکہ اس کی اضافی ٹانگیں 18 ماہ کی عمر میں بھی غیر فعال تھیں۔ چلیں ناظرین، آئیے آسٹریلیا کی پناہ گاہ میں مقیم مضبوط پٹھوں کے حامل کینگرو کے بارے میں جانتے ہیں جو راجر کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ جنگلی جانوروں میں زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک تھا۔ جب وہ اس پناہ گاہ میں پہنچا تو وہ کافی بڑا ہو چکا تھا لیکن کم خوراکی کی بنا پر بیمار اور لاغر تھا۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ 7 انچ تھا اور اس کا وزن 200 پاؤنڈ کے قریب تھا۔
इसने अपने पट्ठों को अच्छा इस्तेमाल किया। वो पनाहगाह के मालिक के साथ बॉक्सिंग करने के लिए मशहूर था। लंबे कद का हामिल राजर जब अपने साथी बॉक्सर की कतार में खड़ा होता तो नुमाया नजर आता था। राजर 2018 तक जिंदा रहा। वो बाकी रहने वाले जानवरों में पनाहगाह में ताकतवर और बका की अलामत रहेगा। नाजरीन, अब हम एक ऐसे अनोखे जानवर का जिक्र करेंगे जिसकी नाक सितारे की शक्ल की है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये है शुमाली अमेरिका में पाया जाने वाला जानवर मोल। इसकी मखसूस शक्ल की बिना पर इसका नाम सितारा नाक वाला मोल रखा गया है। इसकी गैर मामूली तौर पर 1 लाख से ज़्यादा हसास असाबी रेशे होते हैं, जिससे वो अपने इर्द गिर्द मौजूद खुर्दनी मवाद को बहुत जल्द ना सिर्फ सूंघ सकते हैं बल्कि सिरत के साथ खा भी सकते हैं। अगरचे वो हुजम में बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन ये तकरीबन एक हैमस्टर के बराबर होते हैं, जो चूहे की तरह का एक जानवर है जिसके गले में ग़िज़ा को महफूज करने के लिए थैलियाँ होती हैं। इनका ताल्लुक शुमाली अमेरिका के इंतहाई शुमाल से है। खुराक को बरक रफ्तारी से खाने की खूबी के अलावा वो खुश्की और पानी में रहने की भी सलाहियत रखते हैं। वो हवा में बुलबुले बनाकर इन्हें जोड़ लेते हैं, फिर इन बुलबुलों में जमा हवा को वापस अपने फेफड़ों में खींचकर सांस लेते हैं। यूं वो पानी के अंदर भी आसानी से सांस ले सकते हैं। डियर व्यूअर्स, ये थी आज के दिलचस्प और अजीब हक़ाइक़। उम्मीद है ये मालूमात आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मालूमात आपको कैसे लगी हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक